اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج 3 مارچ کو میں درس نمبر 63 آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ہماری گفتگو اخلاق ذمیمہ کے سلسلے میں چل رہی ہے کہ ان اخلاق ذمیمہ کا علاج کیا ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ انسان کے اندر اگر جبن و تحور پیدا ہو جائے تو اس کا علاج شریعت نے یہ بتایا ہے کہ یہ ایک بزدلی کا نام ہے جو قوت غضبیہ کی تفرید سے پیدا ہوتی ہے۔ تو جن چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے ہے، جبن کو اگر دور کرنا ہے تو ان سے پرہیز کرے۔ یہ صفت بھی انسان کو ہلاک کر دیتی ہے اور ذلت و رسوائی کا سبب بن جاتی ہے۔ بدنامی و رسوائی برداشت کرنی پڑتی ہے، یہ وجہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو بخل اور بزدلی سزاوار نہیں ہے۔ ان دونوں صفات کی ضد شجاعت ہے جو غضب کے ماتحت رہنے اور اعتدال پر قائم رہنے سے حاصل ہوتی ہے۔ وہ صفات غزیلہ جن کا تعلق قوت غضبیہ سے ہے ان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ جیسے پہلی صفت ہے خوف۔ خوف کے معنی یہ ہے کہ انسان کسی ایسے آنے والے عمل سے پریشان ہو جس کا وقوع یقینی نہیں، یا اس عمل سے تشویش ہو جس کا وقوع یقینی یا ظنی ہے۔ خوف کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ خوف جو کسی کو خدا کی عظمت اور اپنے گناہوں کی کثرت سے ہو اور یہ خوف نیک ہے۔ دوسرا وہ خوف جو بزدلی کا نتیجہ ہے اور یہی خوف مذموم ہے۔ اس کی کئی قسمیں ہیں۔ مثلا یہ کہ کسی ایسے عمل سے خوف ہو جس کا وقوع یقینی ہے اور اس کا دفع کرنا ممکن نہیں۔ دوسرا یہ کہ کسی ایسے عمل کا خوف ہو جس کا وجود میں آنا یقینی نہیں۔ تیسرا یہ کہ اس بات کا خوف جس کے دفع کرنے کی قوت انسان میں موجود ہے۔ اور چوتھا یہ کہ ان چیزوں سے خوف کرنا جس سے بے سبب طبیعت وحشت کرتی ہے، جیسے جنات وغیرہ کا خوف، میت کا خوف۔ خوف کی مذکورہ تمام قسمیں مذموم ہیں کیونکہ جس عمل کا وقوع یقینی ہو اس میں خوف سے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوتا، اور جو عمل ظنی ہے اس میں بھی خوف عقل کے خلاف ہے، کیونکہ ان دونوں کا علاج آدمی کے اختیار میں نہیں ہے۔ وہ خوف جس کے دفع کرنے کی انسان میں صلاحیت موجود ہے، اس کا علاج یہ ہے کہ اس عمل کو بجا نہ لائے جس کے نتیجے سے خوف کرتا ہے۔ بس خوف کی کوئی ضرورت نہیں۔ جن چیزوں سے انسان فطرتاً خوف محسوس کرتا ہے اس میں عقل مند کو چاہیے کہ عقل سے کام لے۔ جس انسان سے حالت زندگی میں خوف نہیں کیا، مرنے کے بعد وہ بے حس و حرکت جسم کیا کر سکے گا؟ اسی طرح انسان اشرف المخلوقات ہو کر ضعیف الوجود جن سے ڈرنا عقل کے نقص اور فطرت کی پستی کی علامت ہے۔ اسی طرح موت کا خوف ہوتا ہے۔ ایک خوف جو انسان کو ہمیشہ لاق رہتا ہے وہ موت کا خوف ہے۔ اگرچہ اللہ کے مقرب بندے اس سے خوف زدہ نہیں ہوتے بلکہ اس کے طالب ہوتے ہیں۔ اس خوف کے چند اسباب ہیں۔ پہلے یہ کہ انسان تصور کرے کہ موت سے فانی ہو جائے گا، یہ اعتقاد کی کمزوری اور عاقبت اندیشی کی علامت ہے، اور ایسا شخص دار اسلام سے باہر ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ عقائد پر دلیل کے ساتھ یقین رکھے، تزکیہ نفس اور عبادات کے ذریعے شیطانی افکار کو ذہن سے دور کرنے کی کوشش کرے۔ موت سے خوف کرنے کا دوسرا سبب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انسان کا گمان ہو کہ موت اس کے لیے ایک نقصان دہ چیز ہے۔ یہ بھی غفلت اور بے دینی کا نتیجہ ہے اور انسان کی اپنی حقیقت سے آگاہ نہ ہونے کی علامت ہے۔ حقیقت یہ کہ موت درجہ کمالات تک پہنچاتی ہے۔ آدمی جب تک نہ مرے ناقص اور ناتمام رہتا ہے۔ پس انسان کامل ہمیشہ طالب موت ہوتا ہے۔ کیا امیر المومنین علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ خدا کی قسم ابو طالب کے بیٹے کو موت سے اس طرح محبت ہے جس طرح شیر خوار بچے کو اپنی ماں کی پستان سے۔
جس کی عقل کامل ہو وہ جانتا ہے کہ موت انسان کو عالم ظلمت سے نور روشنی کے عالم تک پہنچاتی ہے، تکالیف آئے دنیا سے نجات ملتی ہے اور خالق حقیقی سے ملاقات نصیب ہوتی ہے۔ لہذا کوئی عقل مند موت سے خوف نہیں کھاتا۔ ہم اگر مسلمان ہیں تو چاہیے کہ موت سے خوف نہ کریں، بلکہ اس کی تمنا کریں اور اس کے لیے زیادہ راہ تیار کریں تاکہ دوسرے عالم میں سعادت و کامرانی کی زندگی بسر کر سکیں۔ خوف کے بجائے اطمینان قلب حاصل کریں، قوت قلب سے کام لیں اور کسی بھی مستغرب و خوفزدہ کسی سے بھی مستغرب اور خوفزدہ نہ ہوں۔ اس صفت کے حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان بتدریج اپنے آپ کو جائے خوف و خطر میں ڈال دے تاکہ خوف سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہو اور دل کو اطمینان و قوت حاصل ہو، جیسا کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس چیز سے تمہیں خوف ہو اس میں کود پڑو۔ اسی طرح عذاب الہی سے بے فکر جب انسان ہو جاتا ہے تو پھر عظمت خداوندی کا خیال نہیں کرتا، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ عذاب الہی سے بے فکر ہے۔ یہ ایک مہلک صفت ہے اور موذی بیماری ہے جو انسان کو ہلاکت تک پہنچا دیتی ہے۔ اس کا سبب یا تو کفر ہے یا جہالت و نادانی۔ اگر اعتقاد نہ ہونے کی وجہ سے بے فکر ہو تو کفر ہے، اور اگر عظمت الہی سے بے خبری کے سبب سے ہے تو یہ جہالت و نادانی ہے۔ اور رحمت الہی پر بھروسے کی وجہ سے بے فکر ہو تو غرور ہے۔ مومن کے لیے مناسب نہیں کہ خوف الہی سے مامون رہے۔ ارشاد ہے کہ عذاب خدا سے بے فکر نہیں ہوتا مگر نقصان اٹھانے والی وہ جماعت میں ہوتا ہے۔ جب یہ ثابت ہے کہ معصومین علیہ السلام یعنی عذاب الہی سے خائف تھے تو کس طرح ایک غیر معصوم اس خوف سے مامون رہ سکتا ہے؟ لہذا مومن پر لازم ہے کہ ہر حال میں خدا کے امتحان سے غافل نہ ہو، کسی بھی حال میں امتحان خدا سے غافل نہ ہو، اس کے خوف سے اپنے دل کو آباد رکھے۔ خوف خدا کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 عظمت و جلال الہی کا خوف، نمبر 2 ان گناہوں کا خوف جو سرزد ہوئے ہیں، اور نمبر 3 وہ خوف جس میں مذکورہ دونوں قسم کا خوف شامل ہو۔ جس قدر بندہ معرفت خدا رکھتا ہوگا اسی قدر اپنے عیوب و گناہوں کا جائزہ لینے والا ہوگا، اتنا ہی زیادہ اس کا خوف ہوگا کہ خدا کی عظمت اور قوت کی قدرت بے انتہا ہے تو کوئی اس کی صفات کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ جتنی معرفت خدا کی ہوگی اسی قدر بندے کا خوف ہوگا۔ اس وجہ سے پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، خدا کے بندوں میں سے خدا کے بندوں میں سے صرف علماء ہی ڈرتے ہیں اللہ سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا سے میرا خوف تم سب سے زیادہ ہے۔ حضرت علیہ السلام کے متعلق کہا جاتا ہے کہ رات کو عبادت کرتے کرتے آپ پر خوف الہی سے غشی طاری ہو جاتی تھی، اور اس کا سبب کمال معرفت ہے۔ جو شخص معصیت سے اجتناب نہ کرے اور اطاعت الہی کی عادت نہ ڈالے اس کو کوئی خوف نہیں ہوتا۔ ایک عارف کا قول ہے کہ بندہ جس وقت خدا سے ڈرتا ہے تو گناہ اس کو اس طرح بے چین کر دیتی جیسے کہ بیمار طول مرض کے خوف سے غذائے ناموافق سے پرہیز کرتا ہے۔ جب خوف خدا انسان میں سرایت کر جائے تو شہوت مغلوب ہو جاتی ہے، بری صفات اسے دور ہو جاتی ہیں اور وہ عظمت الہی کے سامنے ذلیل و متواضع ہو کر اپنے احوال کے نتیجے پر غور و فکر کرتا ہے، اور ایسے انسان کا مقصود بے نظر سوائے رضا الہی کے حصول کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ خوف رکھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا۔ جو شخص اپنے پروردگار سے ڈرتا ہے اور ہوا و ہوس سے باز رہتا ہے تو بہشت اس کی جائے پناہ ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لیے 2 باغ ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ جو کوئی خدا سے ڈرتا ہے اس سے خدا سب کو ڈراتا ہے، اور جو شخص خدا سے نہیں ڈرتا اس کو خدا تمام چیزوں سے ڈراتا ہے۔ اس فرمایا کہ جب مومن کے دل خوف خدا سے کانپ اٹھے تو اس کے گناہ مثل درخت کے پتوں کے جھڑ جاتے ہیں۔
لہٰذا ضروری ہے کہ خوف خدا کے حصول کے لیے کوشش کریں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ عقیدے کو مضبوط بنائیں، اصول دین پر یقین حاصل کرے، ذکر خدا و اطاعت الہی میں مشغول رہے، احوال روز قیامت اور عذاب الہی کو یاد کرے، موت کو پیش نظر رکھے اور اس کے بعد پیش آنے والے حالات پر نظر رکھے۔ خوف کی فضیلت اور عذاب الہی سے بے فکر رہنے کی مذمت سے متعلق آیات و احادیث کا مطالعہ کر کے خدا سے خوف رکھنے والے بندگان مقربین کے حالات دیکھے اور ان کی حکایات کو سامنے رکھے تاکہ دل میں خوف خدا پیدا ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام باوجود اس کے کہ خلیل اللہ تھے، لیکن جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو ان کے دل کے دھڑکنے کی آواز دور سے سنی جا سکتی تھی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نماز میں اس حد تک گریا کرتے تھے کہ ان کے ساتھ درخت بھی گریا کرتے تھے۔ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر خوف خدا تھا کہ ان کا قد مبارک خم ہو گیا تھا۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام عبادت کرتے کرتے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ پس ان معصومین علیہ السلام کے حالات کا جائزہ لینا چاہیے۔ جب ان کو اس قدر خوف ہے تو ہم کس طرح خوف خدا سے بے پرواہ ہو کر رہ سکتے ہیں؟ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں معصومین علیہ السلام کے ارشادات کو سمجھنے کی توفیق نصیب ہو، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو، اور وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل تعالیٰ فرج و شریف کا جل ظہور ہو، اور خدا ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔